ادھر میں فیصل آباد میں آئی تھنک وہ اس کی فزیکل اور مینٹل ڈیمانڈس بھی کافی زیادہ تھیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اسمال اسپیس میں پھر بھی ایک اچھی طریقے سے پریپریشن ہوئی ہے. ہم اس وقت بات کر رہے تھے جیسے شاہین اگر بالنگ کر رہا ہے اس نے آلموسٹ ہر میچ میں 10 اوورس کیے ہیں. بابر اعظم نے کافی اننگز کھیلی ہیں, رنز کیے ہیں, کافی بالز کنزیوم کی ہیں. فٹنس آپ کی چیلنج ہوتی ہے جب آپ نے 50 اوور بیٹنگ کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد 50 اوور آپ نے فیلڈنگ کرنی ہوتی ہے. تو یس, ریڈ بال ٹارگیٹڈ ہمیں اسپیسیفک وہ نہیں ملی پریپریشن, بٹ انف پریپریشن ملی ان چیلنجنگ کنڈیشنز میں جن میں آپ کے پلیئرز نے کرنٹ اس ٹیسٹ ٹیم کے 4-4 5-5 میچز کھیلے, جو پھر ان کو الاؤ کرتا ہے کہ انگلینڈ میں ایک مینج ورک لوڈ کے ساتھ ایک فریش باڈی کے ساتھ وہ اس سیریز میں جا سکیں. شان, ہم نے دیکھا ٹیسٹ اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے وہ پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے. نعمان کا جو ریٹرن ہے وہ بنگلہ دیش سیریز میں نہیں تھے, جو سلیکشن کے حوالے سے تھاٹ پروسیس ہے وہ پلیز ذرا بتا دیجیے گا کہ پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے, اور کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جو وکٹ تھیں اس سے پہلے اس کے مقابلے میں ہم نے کچھ اس سے سیکھ کر اپنی اسٹرینتھ تھوڑا سا دیکھیں کہ ہم اسپن اور پاکستان میں کھیلیں. دوسرا پلیز بتا دیجیے گا کیونکہ خرم شہزاد کہ پہلے کی خبر آئی تھی کہ شاید وہ فٹ ہو جائیں گے. ابھی وہ پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے تو نہیں ہے, لیکن کیا وہ آپ سمجھ رہے ہیں ریمیننگ ٹیسٹ میچز کے لیے اویلیبل ہوں گے؟ تھینک یو غفار بھائی. دیکھیں, اچھا کوشچن پوچھا ہے. لاسٹ جو سیریز ہوئی تھی اس میں ہمیں پتا تھا کہ پنڈی میں ایٹ لیسٹ پہلا ٹیسٹ میچ ہے, اور وہ کنفرم ہو گیا تھا کہ دونوں ٹیسٹ پنڈی میں ہونے. تو اس میں ہمیں ایک آئیڈیا تھا کہ ہمیں اس ٹائپ کی وکٹ چاہیے. تو اس میں ہم کافی سرٹن تھے کہ ادھر ہم اپنے فاسٹ بولرز کو بیک کریں گے, تھوڑی سی گراس رہنے دیں گے پچ میں. پہلے ٹیسٹ میں 6 ملی میٹر تھی, دوسرے میں 9 ملی میٹر گراس تھی. تو نعمان علی اس میں ریسٹڈ تھا کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ اگر ہم اسپنر کھلائیں گے بھی تو ایک ہی کھلائیں گے جس میں لگ رہا تھا کہ وہ رول ابرار آ کے فل کرے گا, اور سیکنڈ اگر اسپنر کہیں چلا ہوا تو آئی تھنک سلمان نے کافی اچھی بالنگ کی ہے اوور دا ایئرز جب سے وہ ٹیسٹ ٹیم میں آئے ہیں. تو نعمان علی کو ہم اس لیے واپس ود ان دا اسکواڈ لائیں کہ ابھی ہم نے ملتان کی کنڈیشنز اسیس کرنی ہے. ہم وہاں جا کے دیکھیں گے, ہمارے پاس انف ٹائم ہوگا اپوزیشن کو دیکھتے ہوئے, اپنی اسٹرینتھ دیکھتے ہوئے, ویدر کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں کس ٹائپ کی وکٹ کی ضرورت ہے. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم سارے بیسز کور کریں کہ اگر ہمیں اسپن وکٹ کی ہمیں وہ مل جائے, ہمیں لگے کہ یہاں اسپنر زیادہ سوٹ کریں گے تو ہم وہاں اسپنرز کھلا سکتے ہیں, فاسٹ بولرز کھلانے ہوئے ہم وہاں زیادہ فاسٹ بولرز کھلائیں گے. سیکنڈلی, خرم شہزاد بہت انٹیگرل پارٹ ہے اس سائڈ کا. اس کی ہم سب نے لاسٹ ٹیسٹ میچ میں پرفارمنسز دیکھی. انفارچونیٹلی آسٹریلیا میں بھی ایسا ہوا کہ اس نے پہلے ٹیسٹ میں اتنی اچھی بالنگ کی, اور جہاں دوسرے ٹیسٹ میں ایک اور اچھا وکٹ آیا تھا وہاں اس کو انفارچونیٹلی انجری ہوئی. تو یہ اسٹاپ اسٹارٹ بہت فرسٹریٹنگ چیز ہوتی ہے. ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کو کنٹینیوٹی چاہیے ہوتی ہے پرفارم کرنے کے لیے. تو جب آپ نے بولا فرسٹ ٹیسٹ کی ہم نے جو اسکواڈ اناؤنس کی ہے وہ کنڈیشنز کا بھی ہمیں اس طریقے سے آئیڈیا نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ملتان میں لاسٹ انگلینڈ سے ہی کھیلا تھا 2 سال پہلے. تو جب ہم کنڈیشنز دیکھیں گے, کنڈیشنز اسیس کریں گے, اوبیسلی خرم کی فٹنس واپس آئے گی, تو ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے پھر ہم آگے کی چیز بھی اناؤنس کریں گے. ابھی آئی تھنک فرسٹ اینڈ فارموسٹ کہ فرسٹ ٹیسٹ ہے, ہم نے اس کو 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم لینا ہوگا, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک اچھا سٹارٹ لے سکیں اس فرسٹ ٹیسٹ میں. شان, بنگلہ دیش سے ہارے, پھر ہم آسٹریلیا میں بھی ہارے, اس سے پہلے انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز تھی وہ بھی ہارے ہوئے تھے. تو ایسا کیا ہے اس میں کہ ہم پازیٹیو دیکھ رہے ہیں, آپ پازیٹیو دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز پازیٹیو ہوگی, ہم انگلینڈ کے سیریز دیں گے؟ ہر سیریز کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہم نے خامیوں سے سیکھا ہے, ان خامیوں کی نشاندہی کریں گے. کیا پرابلم ہو رہی تھی جن کی نشاندہی آپ کرنا چاہیں؟ تھینک یو. دیکھیں, میں پرسنلی آئی تھنک آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کی سیریز تک رکھتا ہوں اس سوال کو. بینگ اے لیڈر آئی تھنک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. کبھی بھی اچھا نہیں لگتا جب آپ کی ٹیم ہارتی ہے, اسپیشلی جب آپ کا ملک ہارتا ہے. تو آئیڈیل ہمارا سٹارٹ نہیں ہوا. جیسے میں نے پہلے سوال میں کہا کہ ہمیں لگا کہ جب ہم آسٹریلیا سے کھیل کر آئے تو ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی اپنی اسکواڈ میں جن کو ہم آگے لے کر جا سکتے تھے ایز اے ٹیسٹ کوآرڈینیشن, اور ایک پش کر سکتے تھے کہ اس ٹیم کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک ریزلٹس وائز ہمیں وہ چیز بنگلہ دیش سیریز میں نہیں ملی. کافی ایسی مسٹیکس تھی جو ہم نے کمٹ کی ہیں ایز اے سائڈ, اور ان سے ہمیں سیکھنا ہوگا. اور اگر میں بات کروں تو میں نے اس وقت بھی شیئر کی تھی کہ آئی تھنک ریڈ بال کرکٹ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ فزیکلی اور مینٹلی یہ 5 دن کا کھیل ہے. 5 دن آپ کی جو فزیکل اور مینٹل فٹنس ہے وہ اپ ٹو دا مارک رہنی چاہیے. آئی تھنک ایز اے اسکواڈ کوچ بھی جو آیا ہے ہم نے ایمفیسائز کیا ہے کہ اگر ہم میچز ہار بھی رہے تھے, ہم پہلے دوسرے دن نہیں ہار رہے تھے. بنگلہ دیش کے خلاف اگر آپ دونوں فرسٹ اننگز دیکھ لیں ایز اے بیٹنگ یونٹ, ہم نے 450 رنز کر کے ڈکلیئر کیا. پھر جو سیکنڈ میچ کی پچ تھی جس میں ان کے 26 پہ 6 آؤٹ تھے, ہم نے اس پہ 274 کیا.
اور 26-6 سے ہم نے پھر وہ اس کو کنورٹ نہیں کیا ایک لو سکور میں جو ہمیں لیڈ دے سکتا تھا. اور ایون اگر آپ پہلا ٹیسٹ میچ دیکھ لیں ان کے 200 پہ 5 آؤٹ تھے 80 اوورز میں. تو وہ ایک چیز ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی فزیکل مینٹل فٹنس بہتر کر سکتے ہیں کہ جب گیم تیسرے چوتھے 5ویں دن میں آتے ہیں. اگر آپ ہمارے دونوں بیٹنگ کولیپسز بھی دیکھیں وہ 5ویں دن میں آئے ہیں. یہ چیزیں ہمیں ایز اے سائڈ امپروو کرنی ہوں گی. گیم جتنا بڑھتا رہے گا اتنا پریشر بڑھتا رہے گا, اتنا فزیکل اور مینٹل سائڈ پہ آپ کی باڈی پہ آپ کے مائنڈ پہ آپ پہ پریشر بڑھتا رہے گا. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کس طریقے سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اور اگین انگلینڈ سے ہم ملتان میں کھیلیں گے. ملتان میں ویدر بھی ایک ایسپیکٹ رکھے گا, ایک چیلنجنگ فیکٹر ہوگا. تو ہم نے ایمفیسائز کیا, اگر آپ دیکھ لیں چیمپئنز کپ سے بھی پہلے, کہ ہم نے ایک نان نیگوشیبل فٹنس اسٹینڈرڈز رکھے ہیں, ویلیوز رکھی ہیں. اس پہ ہم نے آگے بھی ڈسکس کیا ایز اے ٹیم, اور اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اگر ہم نے ایک بہتر ٹیسٹ ٹیم بننا ہے تو ہماری فزیکل اور مینٹل فٹنس وہ ہونی چاہیے جو دنیا کی ٹاپ کی ٹیمز کی ہوتی ہے. عمران اور پھر سولنگی صاحب. اچھا شانی بھائی, اگر گزشتہ 6-8 ماہ کی بات کریں تو پاکستان ٹیم کی پرفارمنس سے زیادہ جس چیز پر زیادہ بات ہوئی ہے وہ پاکستان ٹیم کی یونٹی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹ ٹیم میں یونٹی ہے یا آپ کو بھی وہ مشکلات درپیش آ رہی ہیں جو کہ T20 ورلڈ کپ میں جو ہم نے دیکھا؟ دوسرا, کلیئرٹی کی بات کر رہے ہیں آپ, تو کلیئرٹی ہمیں تو نظر نہیں آ رہی کیونکہ فرسٹ ٹیسٹ کے لیے ٹیم اناؤنسمنٹ کی گئی ہے, کیپٹن اناؤنسمنٹ کیا گیا. تو اگر کلیئرٹی ہوتی تو تینوں ٹیسٹ کے لیے ایک ہی ساتھ ٹیم اناؤنسمنٹ کرتے, کیپٹن بھی اناؤنسمنٹ کرتے. تھینک یو عمران بھائی. آئی تھنک 2 چیزیں جو میں نے اپنے ابھی تک ٹینیور میں دیکھی ہیں ڈریسنگ روم میں, میرا ہر کیپٹن کا الگ طریقہ ہوتا ہے. میرا ڈریسنگ روم کا جو ماحول ہوتا ہے, انوائرمنٹ ہوتا ہے, اس کو اچھا رکھنے میں, اس پہ فوکس رکھنے میں آئی تھنک میرا مطلب وہ کہہ لیں کہ ایک وہ پرائمری کنسرن ہوتا ہے ہمیشہ. اور ہمیشہ جو میں نے آسٹریلیا میں دیکھا, جو بنگلہ دیش میں دیکھا, آئی ڈونٹ تھنک مجھے یونٹی یا لڑکوں کے ایفرٹ سے کوئی چیز کی کمی نظر آئی ہے. آئی تھنک کچھ بیسک کرکٹنگ چیزیں جن پہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا اور زیادہ کنسسٹنٹ رکھنا ہوگا. اور دیکھیں, میں نے اپنے پچھلے آنسر میں بھی ایکسپلین کیا کہ اس وقت ہم کھیل رہے ہیں 2 ٹیسٹ بیک ٹو بیک کھیل رہے ہیں ملتان میں, پھر ہم واپس جائیں گے پنڈی میں کھیلیں گے. ہم نے اپوزیشن کو بھی دیکھنا ہے. انگلینڈ نے بھی 17 رکنی انہوں نے اسکواڈ اناؤنس کی ہے. کچھ چیزیں ہیں, ہمارے کچھ پلیئرس کی فٹنس ہے, جیسے خرم شہزاد کی بھی بات کی, وہاں کی کنڈیشنز کی بات کی. کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہوں گی. اس لیے, اور آپ ہوم ٹیسٹ سیریز اگر آپ کسی بھی کنٹری کی فالو کر لیں, آپ انگلینڈ کی پچھلی کر لیں ورسز سری لنکا, وہ ٹیسٹ بائی ٹیسٹ اس چیز کو اناؤنس کرتے تھے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا چیز سرو کر رہی ہے, کون سے پلیئرس کس اس میں. عامر جمال بھی انجری سے واپس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. شاہین اور نسیم بھی ٹیکنیکلی کافی عرصے بعد ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی. اس لیے آپ اگر ایک اسکواڈ اناؤنس کر دیں, پھر اس میں اگر آپ کو کسی اور کی ضرورت ہو تو آپ کیسے چینج کریں گے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ ہوم سیریز میں ہوتے ہیں, آپ ٹیسٹ میچ ٹو ٹیسٹ میچ چلتے ہیں, آپ کنڈیشنز اسیس کرتے ہیں. ہمارا کام ہے پہلے جا کے فرسٹ اینڈ فارموسٹ ملتان میں کنڈیشنز اسیس کریں, دیکھیں کہ ہماری اسٹرینتھس کیا الاؤ کرتی ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی سب سے اچھی کرکٹ کھیل سکیں, اور اس حساب سے پھر ہم آگے کی پلاننگ کریں گے. شان, مجاہد سولنگی KTN نیوز سے. سب سے پہلے تو یہ جو 2 سیریز ہوئی ہیں آسٹریلیا اور اگینسٹ, دونوں وائٹ واش شکست ہوئی ہیں, تو اس کا سب سے زیادہ تو پریشر آپ کے اوپر ہونا چاہیے. اب یہ سیریز جو ہونے جا رہی ہے اس میں آپ کتنے انڈر پریشر ہوں گے اور کتنے پر امید ہے کہ اس سیریز میں آپ کامیابی حاصل کریں گے؟ دوسرا, زاہد محمود بھٹ کی 2 سال پہلے جائے تو انگلینڈ کے خلاف انہوں نے 2 ٹیسٹ میچز میں 12 آؤٹ کیے تھے. اس کے بعد وہ اسکاؤٹ سے باہر تھے, اسٹارٹ سے باہر تھے. اب وہ ان کو 16 پلیئر کے حیثیت سے ٹیم میں لائے ہیں, تو وہ انڈر کنسیڈریشن ہوں گے آپ کے ایز اے کیپٹن, یا وہ صرف پریکٹس کراتے رہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے پریشر سپورٹس میں ہوتا ہے, اور پریشر ایک پریولیج کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ چیز کر رہے ہیں جس کا کوئی مقصد ہے, جو کوئی معنی رکھتی ہے. وہ چیز اپنی کنٹری کو لیڈ کرنا, آئی تھنک اس سے بڑا آنر کسی پلیئر کے لیے نہیں ہوتا, لیکن اس کے ساتھ رسپانسبلٹی آتی ہے. پریشر سے زیادہ میں ورڈ دیکھتا ہوں رسپانسبلٹی, اور میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کسی بھی پلیئر کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ہم ہاریں, چاہے وہ 1 میچ ہو چاہے وہ 5 میچ ہو. تو جیسے میں نے اپنی اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں بولا کہ اس چیز کا درد ہے ہمیں, اور محسوس ہوتا ہے. جب بنگلہ دیش سیریز ختم ہوئی ہے تو آئی تھنک مینٹلی سب سے میری لائف میں وہ چیلنجنگ پیریڈ تھا کہ ایک رسپانسبلٹی ہے, پاکستان کے آپ کیپٹن ہیں, اس میں ہارنا برداشت نہیں ہوتا. تو اس کو ہم کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں. ابھی جو ہمارا سارا فوکس ہونا چاہیے, جو ہو گیا وہ ہو گیا, اس کی رسپانسبلٹی ہم ضرور ایکسیپٹ کرتے ہیں, بٹ اب ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ آگے بھی دیکھنا ہے آگے کس طریقے سے ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو
پریشر ہمیشہ ہوتا ہے, لائف میں پریشر ہوتا ہے, بٹ یہ وہ پریشر ہوتا ہے جو مطلب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک آنر ہے اور ایک پریولیج ہے, یہ اس کا پریشر ہے, یہ ایک رسپانسبلٹی ہے, یہ اس کا پریشر ہے. زندگی موت کا پریشر نہیں ہے, بٹ یہ ایک رسپانسبلٹی ہے جس کو آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے. سیکنڈلی آپ نے زاہد کی بات کی, دیکھیں ہمارے پلانز میں ہیں, اس لیے ان کو ادھر بلایا گیا ہے. ہم نے بات کی ہے کہ ملتان کی ابھی ہم نے کنڈیشنز اسیس کرنی ہے, کس طریقے کی کنڈیشنز ہیں. اگر ہمیں لگا کہ وہاں لیگ اسپنر کی ریکوائرمنٹ ہے تو زاہد ضرور کھیلیں گے, زاہد اسکواڈ میں ایز اے لیگ اسپنر آئے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر جو ہماری بیسٹ پلینگ 11 ہوگی ہم کوشش کریں گے ان کو کھلائیں گے. میرا ایک سوال, I just want to English please. Pakistan has not won a last test match at a home for nearly 2 years. How can you overturn this and succeed against a strong team like England? James Henderson has now retired. Do you think your batter can put England bowlers under pressure, with Mark Wood also missing out on the tour? Thank you. In English? Yes. It's not acceptable for Pakistan to not win a home test for that long, and we accept the responsibility for that, but it's a huge opportunity for us. We've been given a chance. We have a huge opportunity to turn this around. Like I said, the players are hurt. We're all hurt. As a cricketing nation, as people that follow cricket, whether that's the media, whether that's the fans, whether that's the cricketers themselves and the cricket board, everyone's hurt right now. But we all have a huge opportunity to turn this around against England, and hopefully we can take a good start in Multan. Look, they've still got Anderson's not there, Wood's not there, but they've still got 17 quality players that can play this game, and there've been a lot of new upcoming players which will be very exciting to watch in the cricketing world in the future. So they've got a really good side. They've got a lot of experience, a lot of world class current players as well. As a batting unit, my challenge to the batting unit would be that both times that we've played against Bangladesh, we've batted well in the first innings, but how can we make that better, and then how can we turn the second innings collapses into match-winning scores? That's the challenge that I put out to our batting side, and I think we've got capable enough batsmen. That's why we're trying to back the same batting unit, and hopefully they can turn it around in this series. ہم رائٹ سائڈ سے کوشچن لے لیتے ہیں. ریسٹ اشورڈ ایوری ون ول گیٹ این اپرچونٹی, بٹ ایک ٹائم پہ ایک بھی آدمی سوال کر سکتا ہے. شان, آپ نے فیوچر کی بات کی, اوبیسلی آپ کے اسکواڈ میں رضوان کی اس وقت فارم جس طریقے کی ہے, سمجھتے ہیں کہ 35 پلس سرفراز احمد کا اسکواڈ میں ہونا فیوچر کی بات ہوگی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ حسیب اللہ ہے جو کہ اس وقت تو انجرڈ ہیں, اس کے علاوہ روہل نذیر ہے, ان کو بیک اپ کے طور پہ پالش کرنا چاہیے؟ سیکنڈلی, بابر اعظم کی فارم اس طریقے کی نہیں ہے. لاسٹ انہوں نے شاید بڑا اسکور 2022 میں کیا تھا. کہتے ہیں ان کا بیک اپ نہیں ہے, اس وجہ سے ان کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا, لیکن آپ کے پاس ڈومیسٹک میں دیکھیں کامران غلام ہے جو کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے ہیں. تو ان کو بیک اپ کے لیے جب موقع ہی نہیں دیا جائے گا تو پھر کیسے آپ اس طریقے سے ٹیم کو فیوچر کے لیے ڈیولپ کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ کو دونوں چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. آپ کو شارٹ ٹرم بھی دیکھنا ہے, آپ کو لانگ ٹرم بھی دیکھنا ہے. شارٹ ٹرم میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کیپنگ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمیں پریزنٹ بھی ہوئی ہے پچھلے سیریز میں, اور ہمارا ڈیسیجن اس میں ونڈیکیٹ ہوا ہے کہ اگر کیپر کو, جیسے پہلے میچ میں رضوان کو کریمپس ہے, دوسرے میچ میں اس کو سیکنڈ اننگز میں کنکشن ہوا, تو آپ کو آن دا اسپاٹ ریپلیسمنٹ چاہیے. اس وقت اگر رضوان کے بعد فوری طور پہ کوئی کیپر ہے تو وہ سرفراز احمد ہیں. ان کی پرفارمنسز ہیں, وہ کنکشن سے باہر ہوئے تھے ٹیم سے, اس کے بعد وہ صرف ایک ہی ٹیسٹ میچ کھیلے, اور کنکشن سے پہلے انہوں نے آ کے کم بیک میں کافی پرفارمنسز دی تھیں, اور اسپیشلی